MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ۔ اچھا اب یہ انہی کی بات انہی پر پلٹا دی گئی، وہ جو بولتے ہیں نا جی منہ توڑ جواب، جو منہ توڑ جواب، وہ کہتے تھے کہ ہم اس واسطے نہیں مانتے جی کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم آپ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سیدھے جنت جائیں گے۔ ارے بریلوی بولتے نا تم نہ کون جی ہے ولی، ہمارے پاس فلاں فلاں ہی، تمہارے پاس کون ہی ہے؟ اہل حدیثوں کے پاس کون جی ولی ہے؟ کہتے واہ رے واہ، کیا سوال ہے جی۔ ہمیں بھی سوچتے برابر اتنا ہو نا، ہمارے پاس کون ولی ہے؟ ان کے پاس خواجہ اجمیری ہیں، انہوں کالے شاہ ولی ہیں، علی حجویری ہیں، موسیٰ شاہ قادری ہیں، عبد القادر جی، اہل حدیث کا کون ولی؟ کوئی بھی نہیں نا، برابر ہی۔ ہاں ہمیں جنت کو جائیں گے ایسا، ہمارے پاس پورے ولا ہی ہے نا، برابر دکتا نا۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ کے رسول ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی، انہوں بھی پریشان ہو گئے ہو نا، ہمارے پاس ولی نہیں ہے نا، سوچتے انہوں بھی بیٹھ ہیں، پورے اولیاء تو ہمارے ہی پاس ہیں۔ لیکن یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کہ اگر یہ لوگ یہی ہے عقیدہ ان کا کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، اس واسطے ہم آپ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہم محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے بتاتا ہے کہ اچھا سنو ان کی حالت۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اللہ کے رسول کہہ دیجئے اگر دار آخرت یعنی آخرت صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصۃ، اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے جنت ہے، من دون الناس، لوگوں کے لیے نہیں، صرف یہودیوں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، ایسا کوئی اگریمنٹ ہے، فتمنوا الموت، تب موت کی تمنا کرو، مرنا نہیں پہلے جاؤ، جنت ان کے واسطے اتنا۔ اب دیکھو یہ قصہ دیکھو بریلوی میں بتاتا ہوں، دیکھو سب سے زیادہ چدراں چڑھا کو دنیا کے پیچھے بھاگ کو اپنی اپنی بزنس بڑھانے کے واسطے پھرتا کون بولو؟ اہل حدیث کی، بریلوی کی، آ گئی بات، سمجھے بات؟ سب سے زیادہ جینا جو چاہتا کون ہے؟ چدرا ہی نہیں کہیں چڑھاتا جنت ملیں گی بول کو، نہیں اس کا بزنس اوپن ہونا بول کو۔ آدھے درگاہ میں جتنے کاما کر کو آ کو چدرا چڑھاتے کی یا آ کر پھول رکھتے کی، ان کا بیس بہت کم لوگ ہیں جو یہ بولتے رہیں گے کہ بھائی مجھے جنت ملنا بول کو میں آ کو ان کو چدر چڑھایا، بھائی اللہ میرے گناہ معاف کر ڈالنا بول کو آ کو چدر چڑھایا، بھائی نہیں۔ 90% لوگ کئی کو آتے ہیں وہاں ان کی تجارت اچھی ہو جانا، ان کو صحت مل جانا، ان کی زندگی لمبی ہو جانا، ان کے اچھا مرنے والا کیا زندہ ہو جانا، بیماری چل جانا، اس کے اتنا آتے تو دنیا کی تمنا اتنا، یہ ایک مسئلہ۔ بھائی تم جب کہتے ہو تمہارے پاس خالص ولی ہیں، پوری جنت تمہاری اچھا ہے، تو موت کی تمنا کرو، یہی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بولتا ہے۔ اگر تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جنت پوری ہماری اچھا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو نا، دیکھو نا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہ تمنا کرتے نا پورے مر جاتے اسی وقت، خلاص۔ ہاں لیکن ڈر گئے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تمہارے لیے خالص جنت ہے تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، تو یہ ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز 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 کسی حالت میں بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو کچھ کرتوت کالے کرتوت آگے بھیجے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کیا سزا ملنے والی ہے۔ ہاں یہ کالے کرتوت، یہ سیاہ کرتوت جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ علماء سو بیٹھ کر، ان کو معلوم ہے کیا کرنے والے ہیں، اسی واسطے کیا ہے اچھے لوگ 50-55 میں اٹھ جاتے ہیں، یہ ان کے پیر 106 سال 103 سال سب جیلے کو اب بھی۔ ہاں کہاں اشارہ کر تو معلوم ہے ابھی 106 سال کا مریا معلوم، تو لمبی عمر کبھی نہیں اختیار کریں گے یہ۔ تو فرمایا فتمنوا الموت، تو یہ موت کی تمنا کریں، نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگوں نے جو کچھ بھی کرتوت کر کے بھیجے ہیں یہ خود ان کو معلوم ہے۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اچھا اس سے آگے کی بات سنو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی میں جینے کی حریص یہی بدبخت ترین قوم ہے، یہودی قوم۔ دنیا 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 دنیا،
اور بعد نمبر 2 پہ کون آئے گا؟ ومن الذین اشرکوا، مشرکین ہے. نمبر 1 پہ یہودی. اچھا کیا خواہش ہے ان کی؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک ایک آدمی ان میں کا چاہتا ہے کہ 100 سال، ہزار سال جی. الف سنہ، الف، ایک ایک یہودی کی خواہش ہے 100 سال نہیں، ہزار سال جیے. ہاں یہ بل گیٹس بیٹھ کے جو کر رہا ہے نا پیچھے سے، بہت بڑا کام لوگوں کو مارنے کا، خود خبر میں پاؤں لٹکا لے کے ہے. معلوم نہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اشارے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں نیٹ پہ. ہاں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک ایک بھی 1000 سال جینے کا خواہش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ 1000 سال کیوں نہ پالیں لیکن عذاب سے تو یہ بچا کے نہیں رکھے جائیں گے. کتنی لمبی عمر پالیں، ان کے کرتوت جو ہے نا وہ ان کو عذاب جہنم میں لے جائیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل، اب دیکھیے بیچ میں پھر ایک مسئلہ آ گیا، تقریر چل رہی تھی، ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا تو اس کا جواب دے رہا ہے. کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، جس نے نازل کیا ہے آپ کے قلب اطہر پر بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمسلمین للمؤمنین، کے وہ تصدیق کرتی ہوئی جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی تورات کی، اور اس کے اندر بشارت بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے مومنین کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا، اس کے ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. یہ 2 آیتیں دراصل ایک مسئلہ آ گیا تھا اس کے جواب میں آ رہی ہیں. تقریر چل رہی ہے، ایک مسئلہ آ گیا، اب جواب آ گیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز قرآن کی حقانیت بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے جتنے شوشے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوت کو سب سامنے لا کر صحابہ کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے، تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. وہ کیا؟ آ کے پوچھے کہ اچھا سب چھوڑیے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل لاتے ہیں. جبرائیل تو ہمیشہ جنگ کا فرشتہ اور ہمارا دشمن ہے، ہم تو مان ہی نہیں سکتے. اللہ نے فوری جواب دیا، کہا کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے، اور وہ جبرائیل بھی کون جبرائیل ہیں؟ فإنہ نزلہ علی قلبک، اللہ کے رسول آپ کے قلب پر جنہوں نے قرآن کو لے کر اترے ہیں، اور مصدقا لما بین یدیہ، ابھی میں نے بتایا نا مصدقا لما بین یدیہ، جہاں بھی آئے گا وہ تورات ہے مراد. تمہارے ہاتھوں کے درمیان تصدیق کرتی ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ تورات کی تصدیق کرتی ہوئی، وہدن، اور وہ ہدایت دینے والی قرآن، وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس میں بشارتیں ہیں. یہ نازل کر رہے ہیں جبرائیل. ایسے جبرائیل فرشتے کو یہ بدبخت کہتے ہیں، یہ جنگ کا فرشتہ ہم کو پسند نہیں، یہ وہی لاتا تو ہم نہیں مانتے. تو اب سنو جواب، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکہ، اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، وہ رسولی، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل و میکائیل. اب بتاؤ کہ ملائکہ میں جبریل میکائیل آتے نہیں آتے؟ آتے. خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ یہ لوگ بولے نا ہمیں جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ان کو بہت پسند. انہوں بولتے تھے میکائیل رحمت کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، انہیں بہت اچھا. جبرائیل جنگ کا فرشتہ، تو میکائیل لاتے وہی ہمیں مان لیتے. تم نے جبرائیل لائے، ہمیں نہیں مانیں گے. عوام پریشان ہو جانا نہیں. تو اللہ بولا جو جبرائیل میکائیل میں تفریق کریں گا انہیں سب ایک کافر ہی چنے. اللہ کو انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، ملائکہ کا انکار کرنے والا، جبرائیل کا انکار کرنے والا، میکائیل کا انکار کرنے والا، سب ایک ہی برابر ہے گناہ میں. فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے. تم کیا جی دشمنی کرو گے؟ اللہ دشمن ہے تمہارا. اب اگلی بات سمجھو قرآن کو کیسے سمجھنا ہے. دیکھو اب سمجھ میں ربط. اب آپ پڑھتے جائیں گے، یہ آیتیں دو آ جائیں گی کہ انسان سوچے گا ابھی تو کیا یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اچانک کہ کیا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، جبرائیل میکائیل کی بات کہاں سے آ گئی؟ نہ یہ بات سوال اٹھ رہا تھا وہاں، تو بیچ میں دے دیا گیا جواب. پھر آگے کیا ہے؟ بات وہی چل رہی ہے. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. کہ دیکھو جب کبھی بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو آیتیں بھی آپ کی طرف نازل کی ہیں، تحقیق کہ ہم نے پوری برابر نا بھائی، آیت تسلسل ہے نا. ہاں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق کہ ہم نے نازل کیا ہے اے اللہ کے رسول آپ کی طرف روشن آیتیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کفر نہیں کرتا مگر فاسق ہی قرآن سے کفر کرتا ہے. اصل مطلب کیا نہیں ہے ان کا؟
جبرائیل میکائیل کا چکر نہیں ہے، یہ میکائیل لاتے تو بھی نہیں مانتے، جبرائیل لاتے تو بھی نہیں مانتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مما تہویٰ انفسکم استکبرتم، ان کی خواہش میں نہیں اترا اصل مسئلہ۔ وہ نہیں بیان کرو کیا کرتے بعض لوگ، الٹا سیدھا بولتے۔ یہ جاوید بولتا کہ اس کا نہیں مانتا بھائی، انہیں برابر نہیں بھائی، انہیں ہمارے عالم بولے تو مانیں گے ہمیں، ہے نا؟ کون بولے تو مانتے نہیں انہوں، پہلے شوشا مل گا نا وہ بولی گے۔ تو یہی مسئلہ، یہ سب مسائل سمجھ جائیں گے قرآن پڑھیں گے تو۔ اچھا اس کے بعد فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، دیکھو جب کبھی بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں نا جی، ان میں کا ایک فریق ایسا ہے کہ جو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ان کا عام بات ہے عہد کو توڑنا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، جب بھی ان کے اندر، یا یوں سمجھو کہ جب آ گیا وہ رسول اللہ کی طرف سے تورات کی تصدیق کرتے ہوئے، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، کون مراد ہیں؟ کون مراد ہیں؟ اللہ کے رسول۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہوئی ان کے پاس جو ہے یعنی تورات کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کیا کیا؟ اٹھا کے اس کے پھینک دیا، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ کتاب آ گئی، رسول آ گیا، سامنے موجود ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتی ہوئی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اٹھا کے پھینک دیا۔ پھینکنے کا اصل سبب کیا تھا جی؟ اب بڑا غور کرو، جادو 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 کی آیت بولتے لیکن اصل سبب غور نہیں کرتے، اب ذرا غور کرو۔ فرمایا کہ اصل سبب جو تھا نا کیا ہے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، پیچھے لگ گئے ان شیاطین کی تلاوت پر، یا جو وہ پڑھا کرتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن سے ہدایت لو، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو مانو، قرآن لانے والے محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے کرے کیا؟ اس کو تو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اور لگے ان چیزوں کے پیچھے جو جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے کے واسطے ان کے تورات میں چٹیاں لکھ کو دیتے تھے، وہ کام کے پیچھے ہی نہیں لگے۔ آج ہمیں بھی قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ کام میں ہی، اسے پڑھو بھائی، اس سے ہدایت حاصل کرو، اسے حفظ کرو، اس پر عمل کرو، ہمیں کہیں کو رکھتے ہیں قرآن چٹا بنانے کے واسطے۔ یہی حالت تھی ان کی جو اللہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ لگے اس کے پیچھے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے عہد سلیمان میں، ملک سلیمان، عہد سلیمان۔ اور وما کفر سلیمان، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کیسا کفر؟ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، یہ دراصل کیا ہے؟ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، سحر، جو وما انزل، جو اتارا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اب یہی بات یہاں پر ہے کہ جو پیجے وغیرہ نے بڑی غلطی کی، یہاں پر میں نے جو کا ترجمہ کیا وما میں، انہوں نے کیا کر دیا؟ ما نافیہ لے لیا۔ ماں میں کئی ہیں، ماں ایک لفظ، ایک حرف ہے، وہ حرف کیا ہے؟ کئی اقسام کا ماں ہے۔ ماں موصولہ ہے تو جو کا ترجمہ کریں گے، ماں نافیہ ہے تو نہیں کا ترجمہ کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ، جو نازل کیا ہم نے، علی الملکین، دو ملائکہ پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، جو ہاروت ماروت تھے۔ اسے ترجمہ جو کریں گے تو یہ ترجمہ بنتا ہے، اگر وہ ماں کو نہیں کریں گے، ماں نافیہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا نہیں نازل کیا ان دو ملائکہ پر جو کہ جبرائیل و میکائیل وہاں تھے، بلکہ ہم شیاطین پر نازل کیا جو ہاروت ماروت تھے۔ ایسا کر دیا ترجمہ۔ ابھی علمی بات تھی، سمجھ آئے تو سمجھ آئے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلے جائیں گے۔ اچھا، وما يعلمان من احد حتى يقولا، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی بھی انسان کو جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے۔ کون؟ ہاروت ماروت جو فرشتے تھے جن پر نازل کیا اللہ نے یہ جادو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کہیں کو بھائی جادو لے کو آئے؟ فرشتے تو اچھے کامات نہ کرنا، کہیں برا کام کرے۔ اصل مسئلہ ایسی نہیں ہے بات، فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے گا وہ حکم لے کے آئیں۔
وہ حکم لے کے آئیں گے۔ آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی چیز دے کے بھیج سکتا ہے، وہ بری ہو اچھی ہو۔ ایسا کوئی اصول نہیں کہ فرشتے صرف اچھا ہی لے کے آئیں گے۔ ہاں تمہارے اوپر پھٹکار پڑنا ہے تبھی وہ بھی تو لے کے آئیں گے، کون لے کے آئیں گے؟ فرشتے تو لے کے آئیں گے نا جی۔ تو ٹیسٹنگ کے اعتبار سے فرشتوں کو جو حکم ملا وہ کریں گے۔ اس واسطے یہ انکار کر دینا کہ فرشتے کیوں جادو لے کے آئیں گے، سر فرشتے نہیں ہیں، وہ شیاطین ہیں، ہاروت ماروت نہیں۔ صحیح تر بات یہی ہے کہ یہ فرشتے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ فرشتے نہیں تھے، شیاطین تھے، تو یہ کہیں کو بولتے جب یہ جملہ ہی ویسٹ ہو جائے گا۔ کون سا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ جب وہ نہیں سکھاتے تھے کسی بھی انسان کو جب تک کہ یہ نہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں تم کفر نہ کرو۔ کون تو بھی شیطان کب تک ہی بولیں گا کہ سکھاتے وقت نہیں بولیں گا نا۔ فرشتے تھے، بطور آزمائش آئے تھے، جادو سکھاتے تھے، لیکن بول دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے مت سیکھو۔ لیکن سامنے والے کی خواہش کتنی تھی سیکھنے میں؟ ہاں کفر رہا تو بھی کیا بھی نہیں، سکھا دو مجھے، سکھا دو، اتنی خواہش تھی، تو یہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اچھا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے؟ کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا۔ اب مثلا یہ سمجھ جاؤ کہ اصل میں جادو صرف میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا نام ہے کیا؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جادو کے اقسام نہیں بیان کر رہا ہے، یہاں پر جادو کی ایک قسم بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جادو سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جادو سے مار بھی سکتے ہیں، جادو سے اذیت بھی دے سکتے ہیں، جادو سے آنکھ میں درد بھی ہو سکتا ہے، جادو سے پریشانیاں بھی آ سکتے ہیں، وہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے وہ ذکر کون سا ہے؟ جو خاص طور پر یہ لوگ سیکھتے تھے، خواہش کر کو مجھے وہ سکھاؤ بول کو۔ اچھا وہ کہیں کو سیکھتے تھے؟ وہ اس بات سے سیکھتے تھے کہ بدبختوں کی برائی اور اپنی آ کر جرم کی جو داستان ہے وہ اس حد تک ان بدبختوں کی گری ہوئی تھی کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شوہر والیوں کو چاہتے تھے، اس واسطے تڑاتے تھے، اس کی بیوی کو میں رکھ لینا، اس کی بیوی کو انہیں رکھ لینا بول کے جادو کرتے تھے۔ یہ حقارت، یہ ذلت ان لوگوں کی پہنچ چکی تھی وہاں تک، جو بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے وہ بات، وہ چیز ان لوگوں سے، ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ما يفرقون به بین المرء وزوجہ، جو تفریق کر دے مرد اور عورت کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان۔ لیکن اصول اعتبار کیا ہے؟ اصول کیا ہے جادو کا؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا کوئی ضرر نہیں ہو سکتا، یہ یقین کامل ہے، سبب ہے وہ۔ لیکن جادو کرنے والے کا جادو کا اثر ہوگا 100%، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کا اذن نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ لوگ سیکھتے تھے جو کچھ ان کے لیے ضرر تھا، ان کے لیے نقصان دہ تھا، اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا ان کا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اگر تحقیق کے لوگ سیکھنے کی جو یہ جانتے یہ بات، وہ لوگ کہ جو کچھ یہ خرید رہے ہیں جادو کے ذریعے، جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں، اس کے بدل ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کاش کے لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون، یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے۔ آخرت کو بیچ دیا ان بدبختوں نے جادو کے لیے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تحقیق کے چیز اچھی طرح کیا ہے، علم میں آ جائے کہ لوگ جو بھی سیکھتے تھے اس کے ذریعے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، آخرت کو بیچ دے رہے تھے، اور خلاق کا مطلب ہے کوئی حصہ نہیں، رتی برابر بھی ان کو کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، لیکن پھر بھی یہ سیکھتے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا ہے جو یہ اپنے نفسوں کے لیے سیکھ رہے تھے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر ان کے بدلے یہ لوگ ایمان لاتے، ڈرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین گھر پاتے، لمثوبہ رہنے کی جگہ، جنت۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے۔ اب یہاں سے کیا ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، اور بات کو سنو،
اور کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے، ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کے حل کے لیے بات آ گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کی چال یہ ہو گئی تھی کہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مدینے میں اور بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اخلاقی برائیاں اللہ کے رسول کی مجلس میں آگے کرنا شروع کیا۔ کیا کرتے تھے، سننے کے اعتبار سے آگے بیٹھ جاتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تو کہتے راعینا۔ راعینا کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب تھا رعایت کیجئے، جیسا کہ انگلش میں نا پارڈن، پلیز دہرائیے، ایک مطلب ہے راعینا کا۔ ایک مطلب کیا ہے، ذرا کھینچ دیں اس میں، راعینا تو مطلب ہوتا ہے اے میرے چرواہے، چرا جو بکریاں چراتا ہے نا اسے کہتے ہیں راعینا۔ تو یہ دراصل منہ سے بولتے راعینا، اے میرے چرواہے، صحابہ سمجھتے انہوں نے کیا کہا، پاڑن کہا، پلیز دوبارہ دہرائیے، یہ کہا، حالانکہ نیت اندر ان بدبختوں کی کیا ہوتی، اللہ کے رسول کو ذلیل کرنا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اب ان بدبختوں کی دیکھا دیکھی جب یہ لوگ کہتے ہیں تو صحابہ بھی کہنے لگے، صحابہ کی زبان سے بھی آ جاتا تھا راعینا، حالانکہ ان کی نیت وہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دراصل ان کی کئی ہوئی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ دل میں خوش ہوتے، دیکھیے ہم نے شروع کیا اب یہ بھی بول رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی عزت پر، یہ ہے سب رسول کا مقام، یاد رکھو، رسول کے سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا کا حکم ہے یہ قرآن میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ ابھی تک یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، ابھی تک ہم جو پڑھے اب تک یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، یہ پہلا قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور پہلا قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا کس پہ ہو رہا ہے بھائی، رسول کی عزت پہ۔ یہ ہے مقام مرتبہ۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ یہودی جو کہتے ہیں نا کہ لا تقولوا راعینا، تو راعینا بولنا ہی چھوڑ دو۔ حالانکہ راعینا کا ایک اچھا مطلب بھی ہے، لیکن یہ لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ سے کہا گیا کہ آپ راعینا ہی مت بولو، اس کے بجائے دوسرا لفظ بولو جس میں دو معنی نہیں ہیں۔ وہ کون سا لفظ، انظرنا۔ انظرنا کا ایک ہی مطلب ہے، اللہ کے رسول ذرا نظر کرم کیجئے، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے۔ ہاں، اور ساتھ میں فرمایا کہ واسمعوا، غور سے سنو۔ کیا مطلب، ذرا بولو کیا مطلب، کئی کو بلائیے۔ دیکھیے راعینا نہ کہو، پھر کہہ رہا ہے کہ انظرنا بولو، واسمعوا مطلب، ہاں مطلب غور کرو، غور کرو، غور کرو، شہر میں کیا پکا رہنگا نہیں سوچو۔ ہاں، واسمعوا کا مطلب کیا ہے، نہ راعینا بولنا پڑے آپ کو، انظرنا بولنا پڑے، غور سے ایسا سنو کہ پھر دوبارہ بولو، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ بھائی قرآن اور حدیث ایسا سنو، کیا بولے مولوی صاحب، پوچھنے کی ضرورت مت پڑے۔ تمہیں نہیں سنیں گے تو نہ پوچھیں گے، کیا بولے بولو، ایسا غور سے سنو کہ نہ راعینا بولنے کی ضرورت پڑے، نہ انظرنا بولنے کی ضرورت ہی مت پڑے۔ یہ خلاف ادب ہے مجلس کا قرآن اور حدیث کے، کہ بولتے وقت آپ کہیں دیکھتے رہیں، بولنے کے بعد پوچھیں مولوی صاحب کیا بولے تمہیں۔ یہ ادب سکھا رہا اللہ تعالیٰ صحابہ کو، یہ ادب سکھا رہا ہے۔ یار اب قرآن پڑھو، دماغ کھل جائے گا۔ تو فرمایا کہ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہاں ہے یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا رسول کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا، ہم نے بڑا کیا ہے ٹیکنیک پیدا کر لی ہے، معلوم نہیں ہوتا ہم یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ایک کافر ہیں جن کو دردناک عذاب۔ تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو فرمایا یہ ان کی شدید ترین خواہش، ما یود الذین، ود یود کا مطلب ہے شدید خواہش کرنا، جیسا کہا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کیا یود احدکم، کہ شدید، ان لوگوں کی شدید خواہش، کون، کافروں کی، جن میں، کن میں سے، من اہل الکتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان لوگوں کی شدید خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے بھائی، اور اس میں ساتھ میں ملا کے یہ بھی رکھ لیجئے کہ مشرکین کی بھی کوئی ان میں سے ہے تو وہ بھی، تو اپنے رب کی طرف سے جو بھلائی اللہ نے نازل کی ہے وہ کیوں مسلمانوں کو اکیلے مل گئی؟
ان کو بھی ہم کافر بنا کے چھوڑیں گے، یہ شدید خواہش ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ نے کیوں ان لوگوں کے اندر نبی پیدا کر دیا اور ان لوگوں کو ایمان کی نعمت کیوں مل گئی؟ اس پر یہ شدید اندر سے کیا ہے دشمنی پیدا کیے ہوئے ہیں اہل کتاب اور مشرکین، جو آج بھی موجود ہے ہمارے سے۔ کیا ہے بھائی، انسانیت نے بلڈوزر سے کیا ہے عین رمضان کے مہینے میں چلاتا ہے، ہاں فلسطین کے بچے کے اوپر، انسانیت نہیں ہے کم از کم۔ چھوڑ دیجئے وہ سب چیز، مسلمان ہندو سب، انسانیت نہیں ہے، کیوں ایسا مارتے ہیں مسلمانوں کو؟ ان کو شدید ترین یہ حسد ہے کہ ان کو کیوں ملا یہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی ایک پوائنٹ کھینچ کے بتا رہا ہے، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بھلائی، کیا مطلب جو بھلائی؟ قرآن جو نازل ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے کیوں کیا، کیوں نازل کیا ہے ان کو، کیوں یہ خیر ان کو دے دیا؟ اللہ کہتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو جی تقسیم کرنے والے؟ ہم جن کو دینا چاہ دیا۔ بعض لوگ شدید نفرت کرتے ہیں، بیجا کئی کو بھائی اتنا اچھا ہے، ارے تو کون ہوتا بیوقوف؟ اللہ کو معلوم اسے کتنا اچھا رکھنا ہے، ان کو کیا بھائی ہر چیز مل گئی نا بھائی، تو کون ہوتا بولنے والا؟ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا اور عظیم ہے۔